مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اقبال مدنی صاحب قادری کی سربراہی میں اور آپ کی قیادت میں جو ادارہ جامعہ فیضان القرآن یہاں پر چل رہا ہے، سال کے بعد اس کا جو نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے طلبہ کی دستار بندی کی شکل میں، دو خوش نصیب طلبہ جو آج کے اس 2024 1445ویں سن ہجری کی 9 فروری بروز جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے موقع پر جن کو آج علماء کرام کے ہاتھوں سے دستار زرعی کا تاج رکھا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو سے پہلے میں کچھ آگے کی بات کروں۔ حضرت مولانا مفتی لیاقت سعیدی صاحب اور ہمارے DDC ریاض ناز صاحب اور حضرت مولانا جو تازہ ترین عمرہ کر کے آئے ہیں مولانا اشفاق نعیمی صاحب اور مولانا قاری خلیل احمد صاحب اور ہمارے صدر صاحب جناب شوکت صاحب بھی ہاتھ لگا دیں، اور ہمارے رٹھور صاحب باغ حسین صاحب بھی، اور ان دونوں طلبہ کے سروں پر یہ زرعی تاج جو ہے یہ رکھیں گے۔ ایک زوردار نعرہ بیچ میں لگائیں، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین کہہ دیں ذرا زور سے۔ آمین ثم آمین۔ ہر طرف جو جالا دکھائی دیتا ہے، ہر طرف جو جالا دکھائی دیتا ہے، قرآن کریم کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، قرآن کریم کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ مسجدوں کو آباد رکھنا ہے تو آپ کو مدارس کو آباد کرنا پڑے گا۔ اگر مسجدوں میں آپ رونق چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا حافظ ہو، اچھا قاری ہو، اچھا عالم ہو، تو پھر مدارس کا تعاون بھی کرنا پڑے گا۔ مدارس باقی ہیں تو انشاءاللہ دین کی بہاریں ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں۔ اب آپ لوگ توجہ میری طرف رکھیں، یہ اللہ پاک ان بچوں کو پکا حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بناتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب طلبہ ہیں کہ جن کے والدین کے سروں پر میدان محشر میں ایسا زرعی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند و سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہے کہ جن کے سروں پر ایسا نورانی تاج ہے جو آسمان کے چاند و سورج کی روشنی کو بھی مانگ کر رہے ہیں۔ آواز آئے گی یہ فلاں حافظ قرآن کے والد ہیں، یہ فلاں حافظ قرآن کا والد ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سروں پر بھی محشر میں ایسا تاج رکھا جائے، تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، آمین کہہ دیں۔ آمین کہنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے اس سال پھر ہمیں جامعہ مسجد عثمان غنی میں حاضر ہو کر جامعہ کے فارغین کی اس دستار کے پروگرام میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اور آپ آج
آج کی تاریخ میں خوش نصیب لوگوں میں ہمارے نام درج کیے جا رہے ہیں، اور غیب سے آواز آتی ہے یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ایک دینی محفل میں جا رہے ہیں، اللہ کے ہر قدم پر 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کہ ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ آج جامعہ فیضان القرآن کے مدرسے کے بچوں کی دستار بندی ہے، تو لہٰذا ان مدارس کا جتنا بھی ہو سکے تو تعاون کریں گے تبھی یہ پھولیں بنیں گے۔ یہ اتنے خوش نصیب ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے تو آسمان کے نوری فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور اگر یہ قبرستان سے اہل قبور میں سے گزر جاتے ہیں تو اللہ قبرستان والوں کے عذاب کو 40 روز کے لیے اٹھا دیتا ہے۔ ان کے قدم قبرستان میں پڑ جائیں تو اللہ 40 روز تک عذاب اٹھا دیتا ہے۔ اگر قبرستان سے گزر جائیں تو رب 40 روز عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ تو جس گھر میں حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین رہتا ہے، اللہ اس گھر پر کیسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہوگا۔ تو یہ تو ویسے بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے جس کی آج 29 تاریخ ہے۔ آج کیا ہے؟ 28 تاریخ۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ زور سے بولو۔ یعنی 28 رجب ہے۔ رجب وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اور رجب کے مہینے میں خاص بات ہے، نماز کا تحفہ ملا، پیارے نبی کو معراج سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، 45 معاف ہو گئی تو 5 بچ گئی۔ اللہ نے فرمایا حبیب 45 کم کر دیے لیکن ثواب کم نہیں کیا، جو تیرا امتی 5 پڑھے گا میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ نماز 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ملے گا۔ ہمارے یہاں پہاڑ میں اس ماہ مبارک میں صاحب نصاب جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے نوازا جو صاحب نصاب ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، عرب کے اندر معمول تھا ان لوگوں کا کاروبار کر کر سال میں جب رجب کے مہینے میں واپس آتے تھے تو زکوٰۃ کا حساب کر کے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے وہ لوگ اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ اسی لیے ان عرب والوں کا جو طریقہ کار تھا الحمدللہ آج ہمارے راجوری پہنچ میں کثرت کے ساتھ لوگ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ مال تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں 1 دیتے ہو، اللہ 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے، اور 10 سے بڑھا کر 700 گنا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا بینک بیلنس نہیں، وہ دینے پر آئے تو اتنا دیتا ہے۔ آپ اس کی طرف 1 قدم بڑھتے ہیں تو آپ کا رب فرماتا ہے بندے تو میری طرف 1 قدم آتا ہے، میری رحمت 70 قدم بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ تو رات کی تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، جہاں کوئی تیری آواز نہیں
سنتا، میں وہاں بھی تیری آواز سنتا ہوں. تو کسی کو پکارے گا کوئی آواز نہیں آئے گی، لیکن میری رحمتیں تجھے پکاریں گی. تو لہذا آپ اس وقت رحمت کے سمندر میں نہا رہے ہیں. اللہ کا گھر ہے مسجد. کیا ہے؟ پیارے نبی کا دربار ہے. سرکار مسجد نبوی شریف سے میں تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع لگا ہے. اچانک ایک نقاب ڈالے ہوئے خاتون سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. سرکار نے اپنے خادموں سے فرمایا اس سے پوچھو کیوں آئی ہے. پوچھا گیا تو کہنے لگی میں سرکار سے ملنے آئی ہوں. میں سرکار سے اپنا دل کا جو مدعا ہے، جو اپنی بات ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا بول کیا بات ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں، کوئی علاج نہیں ملا ہے. میرے اوپر مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کی مرض میں ہوں، سخت پریشان ہوں. میرے اور آپ کے نبی مسکرائے. یہ سوکا کٹھا کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے، لیکن یہ آج سکا کٹھا نہیں ہے، یہ آج برکت والا کٹھا بن گیا ہے. آج رحمتوں اور برحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس علاقے میں، اور گناہوں کے انبار لے کر آنے والے جب آپ کی محفل سے اٹھ کر جائیں گے انشاءاللہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے. پیارے نبی نے فرمایا کیا بات ہے. عرض کرتی ہے حضور مرگی کے دورے آتے ہیں، سخت پریشان ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم اور طبیبوں کے پاس گئی ہوں لیکن کوئی علاج نہیں ملا. سارے ڈاکٹروں اور حکیموں سے جب جواب مل گیا ہے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں. اب میں اپنی بیماری کا علاج آپ سے چاہتی ہوں. میرے اور آپ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کوئی حکیم ہوں. آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن آنے والی خاتون سودا کر لے، میرے ساتھ سودا کر. عرض کرتی ہے حضور کس چیز کا سودا. فرمایا یا جنت لے تو یا شفا لے. کہ غیور مسلمانوں اگر ہم اور آپ ہوتے تو نہ جانے ہم کیا کہتے، لیکن خوش نصیب تھی وہ مائی، اس کے نصیبے پر ہم قربان ہو جائے، اس کے جذبات پر لاکھوں سلام ہو. وہ مائی کہتی ہے یا رسول اللہ بھلے شفا ملے نہ ملے لیکن مجھے جنت کا سودا منظور ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، ہمارے سنت. عرض کرتی ہے آقا تیرے در پہ آنا. میں 9 دن سے برابر بیمار ہوں اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج مجھے کوئی تھوڑا سا فاقہ ملا ہے، تو پھر بھی میری آواز آپ سے، آپ نے کورونا میں بھی میرے لیے بڑی دعائیں کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بندہ کہہ رہا تھا میری والدہ کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. اور شعر سنے تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، اور یا رسول اللہ میری بخشش کرانا تیرا کام ہے. عرض کیا حضور مجھے جنت کا سودا منظور ہے، جنت کا سودا منظور ہے. لیکن آقا ایک بات ہے کہ جب مرگی کا دورہ آتا ہے کپڑا کھل جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، بڑی شرم آتی ہے بعد میں جب ہوش میں آتی ہوں. میرے اور آپ کے نبی نے صاحب اختیار نبی نے فرمایا اے خوش نصیب میری صحابیہ، جہاد کے بعد مرگی کے دورے آئیں گے لیکن تیرا کپڑا نہیں کھلے گا. میں کہتا ہوں جو پیغمبر آنے والی صحابیہ کا دنیا میں پردہ رکھ سکتا ہے انشاءاللہ وہ آج کے جلسے میں آنے والوں کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے. کہے زور سے انشاءاللہ اور زندہ دلی سے. یہ ہم محبت میں ہی تو آئے.
کہ آپ کو محبت ہی کھینچ کے لائی ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی وہ لاریب کتاب عطا فرمائی جو دنیا میں جتنی پڑھی جاتی ہے اتنا ہی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کتابیں پڑھیے تو دل اکتا جاتا ہے، آدمی تھک جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، جتنا پڑھتا ہے بینائی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ امام محمد نے 7 دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ادھر والوں جو روڈ کے بیٹھے ہو آپ بھی بول جاؤ سبحان اللہ۔ آپ 7 سال میں قرآن حفظ کرتے ہو، لیکن دنیا میں ایک مائی کا لال ایسا بھی ہے جن کا نام امام محمد ہے، آپ نے 7 دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ زور سے بولو۔ امام شافعی نے 3 مہینے میں، اور زندہ دلی سے آواز آئے، یہ قرآن کا اعجاز دیکھیے آپ، قرآن کیسے دنوں میں اترتا ہے۔ امام محمد نے 7 دنوں میں قرآن حفظ کیا، امام شافعی نے 3 مہینوں میں قرآن کریم حفظ کیا، اور اسی بھارت کی دھرتی پر، اسی ملک ہندوستان میں، جنہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ نے 1 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اور جانشین مفتی اعظم علامہ اختر رضا صاحب ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی 3 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ ارے بھائی ان لوگوں کی بات تو بڑی ہے۔ مولانا خلیل صاحب، ہمارے مولانا عبد الرشید داودی صاحب بھی جیل سے 17 پارے قرآن کریم حفظ کر کے نکلے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے نا، یہ قرآن کی شان ہے، اور یہ ہمارے آقا کا وہ معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک کائنات عالم میں، یہ آپ کا ایسا معجزہ ہے جو قائم دائم رہے گا۔ دنیا حافظ بنتی رہے گی، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن قرآن کے حافظ بنتے رہیں گے، عالم بنتے رہیں گے، قاری بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا آج کے بعد مرغے کے دورے آئیں گے، لیکن تیرا کپڑا نہیں کھلے گا، تیرا سطر۔ یہ تو سرکار کی بات ہے۔ اب تو نعرہ لگاتے ہیں ریاض صاحب ادھر نہیں چلے گئے، نعرہ تو لگاتے ہیں ہم، بابا سائیں میرا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بابا غلام شاہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شاہدرہ شریف سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن میرے غریب نواز ہند الولی عطا رسول روزانہ 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے میں 2 قرآن کریم کا ختم کرتے تھے۔ کتنا؟ اگر غریب نواز عطا رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے بیٹے اگر 24 گھنٹے میں 2 قرآن کریم ختم کرتے ہیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیا ہم روزانہ 1 پارہ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کہو انشاءاللہ۔ دیکھیے، ختم بھی پڑھائیے، عرس بھی کریے، جلسے بھی کریے، لیکن قرآن بھی بچوں کو، طلبہ کو لائیے، ختم میں پڑھوائیے ان سے بھی، لیکن اپنے بچوں کو بھی مسجد میں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پہ پڑھنے پہ لگائیے۔ آپ کا بچہ KS بھی ہو، IS بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بھی ہو، آپ کا بچہ قاری قرآن بھی ہو، آپ کا بچہ دین کا عالم بھی ہو، اور جب آپ کا بچہ جہاں پر KS IS آفیسر ہوگا، ڈپٹی کمشنر کی کرسی پر ہوگا، تو وہاں پر عالم دین بھی ہوگا، تو وہاں عدل اور انصاف کرے گا، وہاں پر شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہاں پر اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق
دنیا کو فیصلہ سنائے گا، وہ اپنی طبیعت کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ کہو زور سے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر بنانے کی بڑی، جب بچہ انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کے ایس بنتا ہے، آئی ایس بنتا ہے، لوگ بڑی محبت سے آتے ہیں، برفی لے کر آتے ہیں، لڈو لے کر آتے ہیں، ہار لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ڈاکٹر بننے والا دنیا میں رہ جائے گا، انجینئر بننے والا دنیا میں رہ جائے گا، لیکن آج جو فیض القرآن دارالعلوم سے یہ حافظ قرآن نکل رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی خدمت آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی اور محشر میں بھی کام آئے گی۔ ایک خاتون جو فاحشہ عورت تھی، ساتھ میں ایک اس کے درسگاہ تھی، اس کے مکان کی گھر کے تائکے سے جو روشنی جاتی تھی، اس روشنی میں ایک طالب علم جو ہے وہ قرآن حفظ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ قرآن کریم حفظ کرتا تھا۔ اللہ نے اس فاحشہ عورت کے مرنے سے پہلے اللہ نے اسے توفیق توبہ عطا کی، یعنی وہ توبہ بھی کر لی، اور اللہ نے اس خاتون کو اپنی ولیہ بھی بنا دیا۔ پہلے توفیق توبہ دی، توبہ کی، اپنے اس برے فعل سے آپ آئندہ کے لیے سچی توبہ کی۔ گھر سے جو روشنی آتی تھی وہ اس غرض سے نہیں کہ مدرسے کے طلبہ قرآن حفظ کریں گے، وہ تو تائکے سے روشنی جاتی تھی، طالب علم اس روشنی میں قرآن حفظ کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے قرآن حفظ کرنے کی برکت سے اس فاحشہ کو توبہ کی توفیق بھی عطا کر دی اور اپنی ولیہ بھی بنا دیا۔ اگر ایسی خاتون اگر وہ توبہ کر سکتی ہے، بخشی جا سکتی ہے، ولیہ بن سکتی ہے، تو ہم اور آپ تو مسجد کے نمازی بھی ہیں، ہم تو جناب کعبے کے حاجی بھی ہیں، رمضان کے روزے دار بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں تو بدرجہ اولا یہ اعزاز ملے گا انشاءاللہ۔ آمین کہتے۔ ولی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہوا میں اڑنا ہے، دریاؤں پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کا نام ولایت ہے۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ انہیں اپنا ولی بنا دیتا ہے، انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ وہ بندہ اگر 40 آدمیوں میں ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ باران رحمت عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایک زمانے میں کئی دنوں تک بارش نہیں ہوئی، کئی دنوں تک۔ جب بارش نہ ہوئی تو لوگ بڑے ایک میدان میں نماز استسقا سنی ہوگی آپ نے، پیارے نبی نے بھی ایسا کیا ہے۔ سرکار صحابہ کو لے کر ایک میدان میں تشریف لے گئے، آپ نے کھلے ہوئے میدان میں صحابہ کو جمع کر کے سرکار نے دعا کی بارش کے لیے۔ بکریاں بھی تھی، مال مویشی بھی تھا، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، پرانے کپڑے پہن کر سب گئے تھے، سرکار دعا فرما رہے تھے، اور دعا کرتے ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، بارش برسنے لگ گئی اور صحابہ اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے۔ مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا خبردار بھاگنا نہیں، بارش سے بھاگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سرکار نے اپنی چادر ادھر سے بھی اوپر پلٹی۔ اسی سے ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز استسقا کے لیے دعا کرتے ہیں، پہلے سیدھے ہاتھ یوں کر کے پھر الٹے ہاتھ کر کے یوں دعا کرتے ہیں، یا اللہ باران رحمت عطا فرما۔ اللہ باران رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے دعائیں کرتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک صاحب کھڑے تھے راستے میں، انہوں نے پوچھا بھائی روزانہ جاتے ہو، روزانہ آتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کیا جناب ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قید سالی پڑ گئی۔ کہا اگر بارش ہو جائے، کہا جناب کیا کہنا؟ راستے پر کھڑے بندے نے کہا یا اللہ اس نگاہ کا صدقہ۔ ہماری خانقاہ کے سجادہ نشین صاحب کہتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے کہا یا اللہ اس نگاہ کا صدقہ
بارش عطا فرما دے۔ اس بندے کا لفظ جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ کئی ہفتے برستی رہی، لوگ تنگ آ گئے۔ پھر لوگ نکلے، اسی کے بعد آئے، کہا بھائی کئی دن ہو گئے بارش بند ہی نہیں ہو رہی، مکان گر رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ کہا موسم صاف کروا دو۔ اس راہ پر کھڑے بندے نے کہا یا اللہ اس نگاہ کا صدقہ مولا موسم صاف فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، موسم صاف ہو گیا۔ کسی نے پیچھے سے پوچھا او خدا کے بندے یہ بتا یہ ہے کیا؟ کہا میں تو تجارت پیشہ انسان تھا، ایک اللہ والے کی نگاہ میرے اوپر پڑی، میری دل کی دنیا بدل گئی۔ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو لوہ محفوظ نظر آتا ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو تحت الثری نظر آتا ہے۔ یہ اس نگاہ کا کمال ہے۔ جب بھی مجھے دعا کرنی ہوتی ہے میں کہتا ہوں یا اللہ اس نگاہ کا صدقہ، یا اللہ اس نگاہ کا صدقہ۔ لوگوں اگر اس نگاہ کے صدقے سے اگر بارش برس سکتی ہے، بارش رک سکتی ہے، تو اگر ہم قرآن سے محبت کریں گے، اگر قرآن کے حافظوں سے محبت کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی برسے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، ظالم لوگوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ آج قرآن کریم ہمارے یہاں جب 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ختم شریف ہوتا ہے، تاک سے نکالا جاتا ہے، تاک کے اوپر رکھے ہوئے قرآن پر دھول جمی ہوتی ہے، مٹی جمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں ہالینڈ میں قرآن جلایا گیا، فلاں جگہ قرآن جلایا گیا۔ لوگوں یہ جلانے والے بددین یہ اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے، لیکن قرآن کا کل بھی بول بالا تھا، قرآن کا آج بھی بول بالا ہے اور قیامت کی صبح تک بول بالا رہے گا۔ لیکن ایک مومن جس کے گھر میں قرآن رکھا ہو، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چومنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا گھر میں رکھنا بھی برکت ہی برکت ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تالی القرآن، قرآن کا پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے جنت انتظار کرتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں جنت آپ کا انتظار کرے؟ زور سے بول دو انشاءاللہ، اور پیار سے کہو انشاءاللہ۔ فرمایا تالی القرآن، قرآن کا پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے لیے جنت انتظار کرتی ہے۔ اور مطعم الجیان مقسی العریان، اور قرآن کا پڑھنے والوں کو کھانا کھلانے والا اور کپڑے دینے والا اللہ ایسے شخص کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جنت آواز لگاتی ہے اے قرآن کی، قرآن کے حفظ کرنے والے کی مدد کرنے والے، مدارس کا تعاون کرنے والے، علماء کی خدمت کرنے والے، تیرے لیے جنت کا ہر دروازہ کھلا ہے، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ جناب صدیق اکبر سرکار کی خدمت میں بیٹھے تھے، کون بیٹھا تھا؟ زور سے بولو، خلیفہ اول جانشین رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ سرکار نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے، زور سے بولو، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں دروازوں میں مختلف ان کے نام ہیں۔ کوئی باب رحمت ہے، کوئی باب رمضان ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، کوئی باب صدقہ ہے، اور کوئی باب صلات ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک خدا کا خوش نصیب بندہ ہے جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا میرے اندر سے داخل ہو جا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ جناب صدیق اکبر یہ بات سنتے رہے، سنتے سنتے عرض کرتے ہیں حضور وہ کون خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے جنت کے ہر دروازہ جس کے لیے کھلا رہے گا، ہر دروازہ اسے پکارے گا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر وہ کائنات عالم میں تو ہی خوش نصیب آدمی ہے جس کے جنت کے لیے 8 دروازے جس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازہ چاہے گا کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو جائے۔
میں نے پوچھا عالم تصور میں ہے ابو بکر صدیق، یہ کون سی ایسی خوبی ہے آپ کی کہ جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ آپ کو پکار رہا ہے؟ تو آج بھی تربت صدیق اکبر سے آواز آتی ہے کہ میرے آقا نے جب صحابہ سے مال مانگا تھا کہ دین کو مال کی ضرورت ہے، دین کو روپے پیسہ کی ضرورت ہے، تو ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال اور دولت لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آیا تھا، لیکن سرکار کے صحابہ میں صدیق اکبر وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ایسا مال لایا جو قمیض لگی ہوئی تھی اس کے بٹن بھی اتار دیے، اور جو آستینوں میں بٹن لگے تھے وہ بٹن بھی اتار دیے، گھر میں جو سوئی رکھی ہوئی تھی وہ بھی گٹھڑی میں باندھ لی، باندھنے کے بعد سر پہ اٹھا کر دربار رسالت میں پیش کر دی، اور میرے اور آپ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ آقا میں نے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، میں سب اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ ادھر جناب صدیق اکبر گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، مال اٹھا کر دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ ادھر جناب جبریل امین سدرا سے آتے ہیں، کون؟ زور سے بولو۔ جناب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ نبی نے فرمایا جبریل یہ آپ آج کس حالت میں آئے ہو؟ کہا ٹھیکیدار صاحب جناب صدیق اکبر کی جو حالت تھی اسی حالت میں جناب جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جس انداز میں، جس لباس میں، جس نقشے میں میرا ابو بکر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے اسی طرح سے تم بھی جا کر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے یہاں پر بٹن کی جگہ پر آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے، جناب جبریل امین کے بھی کانٹے لگے ہوئے تھے، جو کیفیت حضرت صدیق اکبر کی تھی وہی کیفیت جناب جبریل امین کی تھی۔ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے سلام کہا ہے اور ابو بکر کو اللہ نے اپنا سلام فرمایا ہے، اور رب فرماتا ہے میرے محبوب ابو بکر سے پوچھو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اے میرے حبیب اپنے یار غار ابو بکر صدیق سے پوچھئے کیا وہ اس حال میں جہاں بٹن کی جگہ پر کانٹے لگے ہیں، جہاں گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، ہر چیز اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، ابو بکر سے پوچھو تو اپنے رب سے راضی ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھے شاید۔ اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سے نبی پوچھو کیا اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟ میرے اور آپ کے نبی مسکراتے ہوئے جناب حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟ اے ابو بکر رب فرما رہا ہے۔ حضرت ابو بکر پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بار بار سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا تیرا رب فرما رہا ہے کیا ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب کی رحمتوں پر قربان، میں رب کی ہر عطا پر قربان، میں اپنے رب کی ہر عطا پر راضی ہوں یا رسول اللہ، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ یہ آپ کو جو مقام ملا ہے یہ مقام وہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، تو صدیق اکبر نے خاموش نہیں بیٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا، اللہ نے میرے دل میں بھی 3 چیزوں کی محبت ڈالی ہے۔ النظر الی وجہک، یا رسول اللہ کائنات عالم میں سب سے زیادہ آپ کا چہرہ مجھے پسند آتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنا پیارا لگتا ہے، اور اپنا مال آپ کے نام پر قربان کرنا مجھے پسند آتا ہے، اور اپنی بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں دے دینا پسند آتا ہے۔ یہ ہے جناب صدیق، اسی لیے تو یہ مقام ملا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، ابو بکر تیرے لیے کھلا ہے، جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے مدارس
دین کی بقا مدارس سے ہے. آج یہ دین کے قلعے ہیں. اگر مدارس آج دنیا میں اور خاص کر آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ہر طرح سے ذرائع ابلاغ سے آپ سنتے ہوں گے کہ ان مدارس کو مساجد کو نہ جانے کن کن ناپاک سازشوں کا شکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن خدا کی قسم اگر آپ کا رشتہ ان مدارس سے مساجد سے علماء سے صحیح جڑا رہے گا تو قیامت کی صبح تک بڑے سے بڑا فرعون دنیا میں آ جائے نہ دین مٹ سکتا ہے, نہ دین چلانے والوں کو کوئی مٹا سکتا ہے, نہ مساجد کے ممبر مٹ سکتے ہیں, اور نہ ان مدارس کی یہ پاکیزہ اور صبح سویرے جو سبحان الذی اسریٰ کی آوازیں آتی ہیں, جو الف لام میم ذالک الکتاب کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, یہ مٹ سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا بھی ایک فرض بنتا ہے. وہ فرض کیا ہے کہ ہم علماء سے زیادہ جڑتے جائیں, ہم ان دین والوں سے محبت کریں. آج آپ دیکھتے ہوں گے علماء کے خلاف بہت سارے دنیا میں سوشل میڈیا پر نہ جانے کیسے کیسے تبصرے ہوتے ہیں, دین سے دور